بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، نماز مسافر کے احکام میں قاطع سوم کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز مسافر کے احکام زیر بحث ہیں۔ مسافر کی نماز قصر ہونے کی شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ سفر کے دوران قواطع سفر سے نہ گزرنے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ قاطع سوم کا بیان، اس کا معنی اور مفہوم، متعلقہ فروعات اور مسائل بیان ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا او مضی 30 یوما بغیر نیت الاقامت وان جازم بالسفر فی مصر اے فی مکان معین اما المصر بمعنى المدینۃ او البلد فلیس بشرط۔ مسافر کی نماز قصر ہونے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ 8 فرسخ کی جو نیت کرتا ہے سفر کرنے کی، مسافت شرعی کو طے کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اس 8 فرسخ کے درمیان میں وہ قواطع سفر سے نہ گزرے۔ پہلا قاطع جو تھا وہ گھر اور منزل تھا، دوسرا قاطع جہاں پر 10 دن رہنے کی نیت کرے۔ اس عبارت میں تیسرے قاطع سفر کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ جو انسان کے سفر کو قاطع کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہ ہے کسی جگہ پر 30 روز رہنا قصد اقامت کے بغیر۔ تو مسافت کے درمیان میں اگر وہ کسی جگہ پر 30 دن بغیر قصد اقامت کے رہ لیتا ہے، چاہے اسے ہر دن سفر کرنے کا یقین ہو 10 دن سے پہلے، اور اس کا سفر مؤخر ہو جائے اور 30 دن تک اس کو رہنا پڑے، یا اسے سفر کا یقین ہی نہ ہو بلکہ ہر دن وہ تردد اور شک کی صورت میں رہے کہ آیا میں 10 دنوں سے پہلے سفر کروں گا یا نہیں کروں گا۔ پس اگر اس کی 8 فرسخ مسافت کے درمیان میں کوئی جگہ ایسی آ جائے جہاں پر وہ بغیر قصد اقامت کے 30 دن رہتا ہے، تو پھر 31ویں دن سے وہ کیا کرے گا، اس جگہ نماز پوری پڑھے گا۔ تو یہ قاطع سوم ہے۔ عبارت کو دیکھیں، او مضی 30 یوما، یہ بھی اسی پر عطف ہے۔ او لا یقطع السفر بمضی 30، یعنی اپنے سفر کو قطع اور ختم نہ کرے کسی جگہ پر 30 دن تردد کی حالت میں رہنے کے ساتھ۔ مضی 30 یومن یعنی کسی جگہ پر اس کے 30 دن گزر جائیں، بغیر نیت الاقامت 10 دن کی نیت اقامت کیے بغیر، یعنی وہ اپنے سفر کو قطع نہ کرے 30 دن گزار کر کسی جگہ، جو 8 فرسخ کی جو مسافت ہے اس کے درمیان میں ایسی جگہ پر وہ ٹھہر جائے۔ وَإِنْ جَازَمَ بِالسَّفَرِ، اگرچہ کہ وہ سفر کرنے کا جازم اور یقین رکھتا ہو لیکن سفر پیش نہ آئے، اور اس طرح وہ کیا ہے دن پر دن گزرتے جائیں۔ فی مصر اے فی مکان معین، مراد یہ ہے کہ کسی جگہ پر، مصر سے مراد مکان معین ہے، کسی معین جگہ پر اس کے 30 دن اسی طرح گزر جائیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول کے عبارت میں جو مصر لفظ ہے اس سے مراد مکان معین ہے۔ اما المصر بمعنى المدینۃ او البلد فلیس بشرط، لیکن اس مصر سے مراد
شہر ہو یا بلد ہو تو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بیابان، جنگل، دیہات، شہر، کہیں بھی وہ اگر رہتا ہے 30 دن قاصد اقامت کے بغیر تردد کی حالت میں، تو پھر اس کا سفر قطع ہو جائے گا۔ یہاں پر مصر سے مراد شہر نہیں ہے، مثلا شہر جو ایک بڑی آبادی ہوتی ہے جس کو عربی میں مدینتن بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح بلد بھی مراد نہیں ہے۔ جو اب لغت میں مدینہ اور بلد کے درمیان جو فرق ہے شاید یہ ہو کہ مدینہ بڑے شہر کو کہتے ہیں جو متمدن اور کافی اس میں آبادی ہو، اور بلد جو ہے چھوٹے شہر کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال مصر سے مراد مدینہ یا بلد جو ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا شہر، وہ شرط نہیں، بلکہ کسی بھی جگہ پر اگر اس کے 30 دن اسی طرح گزر جاتے ہیں تو پھر 31ویں دن وہ کیا کرے گا؟ نماز پوری پڑھے گا۔ وَمَتَى كَمُلَتِ الثَّلَاثُونَ أَتَمَّ بَعْدَهَا مَا يُصَلِّيهِ قَبْلَ السَّفَرِ وَلَوْ فَرِيضَةً۔ اگر کسی جگہ پر انسان سفر کے دوران 30 دن مکمل کر لے قاصد اقامت کے بغیر، شک اور تردد کی صورت میں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، اتم بعدها ما یصلیح قبل السفر، تو اس کے بعد 30 دنوں کے بعد یعنی 31ویں دن میں جو نماز پڑھے گا سفر کرنے سے پہلے تو اس کو پورا پڑھے گا۔ ولو فریضۃ، اگرچہ وہ ایک ہی فریضہ نماز ہو۔ وَمَتَى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة۔ یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو سابقہ قواطع کو بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ دے رہے ہیں کہ جب انسان کا سفر ختم ہو جائے ان 3 قواطع میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو دوبارہ قاصر نماز پڑھنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ مسافت جدیدہ طے کرنے کا قصد کرے، یعنی 8 فرسخ آگے مزید سفر کرنے کا قصد کرے گا تو قاصر پڑھے گا، وإلا وہ قاصر نہیں پڑھ سکتا۔ وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهَا بَقِيَ عَلَى التَّمَامِ إِلَىٰ أَن يَقْصِدَ الْمَسَافَةَ، اور اگر اس کے بعد وہ کیا ہے سفر پہ نکلتا ہے تو وہ تمام پڑھتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قصد مسافت کرے، 8 فرسخ سفر کرنے کا قصد کرے، تو جا کر وہ کیا ہے قصر پڑھ سکتا ہے۔ وإلا اگر قصد مسافت کے بغیر وہ سفر وغیرہ کرے گا تو سابقہ سفر اس کا ختم ہو چکا ہے، آگے جو ہے اس کی نیت نہیں بنی مسافت طے کرنے کی، تو وہ تمام پڑھتا رہے گا۔ سواء عزم علی العود الی موضع الاقامت ام لا، چاہے وہ عزم رکھتا ہو اپنی اقامت والی جگہ کی طرف پلٹنے کا یا نہ رکھتا ہو، لیکن قصر نماز پڑھنے کے لیے اس کو بہرحال مسافت طے کرنے اور 8 فرسخ سفر کرنے کی قصد ضروری ہوگا۔ اور مزید فرماتے ہیں وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ أَوْ كَانَ لَهُ مَنَازِلُ اُعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ كُلِّ مَنْزِلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَخِيرِ وَغَايَةِ السَّفَرِ فَيُقَصِّرُ فِي مَا بَلَغَهُ وَيُتِمُّ فِي الْبَاقِي وَإِنْ تَمَادَ السَّفَرُ۔ سابقہ مسئلے سے فر نکالتے ہوئے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابتدائے سفر میں طول مسافت میں کئی جگہوں پر قصد اقامت رکھتا ہو، کئی جگہوں پر ٹھہرنے کا قصد رکھتا ہو، یا طول مسافت میں کئی جگہوں پر اس کی منزل اور گھر ہو، تو ان سے گزرنا چاہتا ہو، تو شرط ہے کہ نماز قصر ہونے میں کہ وہ ہر محل اور دوسری جگہ کے درمیان میں فاصلہ جو ہے حد مسافت شرعی کو پہنچے تو نماز اس کی قصر ہوگی، یعنی 8 فرسخ ہو، یعنی جس جگہ وہ پہلے ٹھہرتا ہے قاصد اقامت کے ذریعے یہ وطن ہو اس کا، تو نماز اس کی تمام ہو جاتی ہے۔ اب اگر
اس جگہ اور دوسری جگہ کے درمیان 8 فرسخ کا فاصلہ ہو تو درمیان راہ میں کیا کرے گا؟ قصر پڑے گا، اور جب اگلی جگہ پر پہنچے گا جہاں پر گھر ہے یا قصد اقامت ہے تو اس جگہ پھر اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ پھر تیسری جگہ اور دوسری جگہ کے درمیان میں اگر مسافت ہے تو درمیان میں وہ سفر کے دوران قصر پڑے گا، اور پھر بعد میں جس جگہ قصد اقامت ہوگا یا اس کو کیا کہتے ہیں اس کا وطن ہوگا تو پھر اس جگہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اور اگر دو جگہوں کے درمیان میں قصد مسافت نہ ہو سکتا ہو، یعنی 8 فرسخ نہ بنتا ہو، پھر اس کی نماز پوری ہوگی، سفر درمیان والے سفر میں بھی اور اس جگہ پر بھی جہاں اس کا وطن ہے یا محل قصد اقامت ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ ابتدائے سفر سے درمیان میں کئی جگہوں پر اقامت کرنے اور ٹھہرنے کی نیت کرے، یا اس سفر کے درمیان میں کئی جگہوں پر وطن اور منزل ہو، اعتبرت المسافۃ بین کل منزلین، تو ہر دو منزل کے درمیان اور وبین الاخیر، اور آخری کے درمیان میں کیا ہونی چاہیے؟ مسافت شرط ہے، تاکہ وہ سفر کے دوران میں قصر پڑے۔ اور آخری کے درمیان اور غایت سفر، یعنی اپنے سفر کا جو آخری مقصد ہے اس کے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ مسافت ہونی چاہیے۔ فَيُقَصِّرُ فِيمَا بَلَغَهُ، تو پھر جو وہ اس جگہ پر پہنچے گا تو کیا کرے گا؟ جس جگہ پر وہ قصد مسافت کر کے وہ سفر کر رہا ہے اس کے درمیان اور پہلی منزل کے درمیان میں اگر جو مسافت کی حد تک پہنچے گی تو اس میں وہ قصر پڑھے گا۔ وَيُتِمُّ فِي الْبَاقِي، اور جس جگہ دو منزلوں کے درمیان میں یا دو محل اقامت کے درمیان میں مسافت کو نہ پہنچے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نماز کو تمام پڑھے گا۔ وَإِن تَمَادَ السَّفَرُ، اگرچہ کہ اس کا سفر طول پکڑ جائے، یعنی سفر میں طول ہو لیکن وہ کیا ہے؟ مسافت شرعی تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر نماز قصر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح قواطع سفر کی بحث اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے متعلقہ مختصر سی وضاحت بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی جگہ پر 30 دن تردد کے ساتھ گزارتا ہے تو اس جگہ پر بھی اگر وہ رہتا ہے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور روایات بھی ہیں۔ صحیح معاویہ بن وہب امام صادق علیہ السلام سے فرمایا اذا دخلت بلدا وانت تريد المقام 10 ایام فاتم الصلاة حين تقدم یا تقدم، وإن أردت المقام دون 10 فقصر، وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على 10 فقصر ما بينك وبين الشهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة۔ معنی یہ ہے کہ جب تو کسی جگہ پہ جاتا ہے اور تو وہاں 10 دن رہنے کی نیت کرتا ہے تو نماز پوری پڑھو جب وہاں پہنچو، اور جب 10 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو نماز قصر پڑھو، اور جب تم یہ کہتے ہوئے رہو کہ کل جاؤں گا یا اس کے بعد جاؤں گا اور 10 دن کا پکا ارادہ نہ ہو تو 1 مہینے تک اسی تردد کے ساتھ رہو تو نماز قصر پڑھتے رہو، جب مہینہ پورا ہو جائے تو پھر نماز مکمل پڑھو۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب صلاۃ المسافر میں ہے۔ صحیح ابو ولاد حنات جلیل القدر ثقہ راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ان شئت فنو المقام 10 واتم، اگر چاہو تو کسی جگہ 10 دن رہنے کی نیت کرو اور تمام پڑھو۔ وَإِن لَمْ تَنْوِ الْمَقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ، تو اگر کسی جگہ 10 دن رہنے کی نیت نہ کرو تو پھر 1 مہینے تک قصر پڑھتے رہو۔ فَإِذَا مَضَىٰ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمِّ الصَّلَاةَ، جب 1 مہینہ گزر جائے تو پھر بعد میں مکمل پڑھنی شروع کرو۔
صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، فقیہ تھے، اپنے دور میں اصحاب اجماع میں شمار ہوئے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَدْرِ مَا مَقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَدًا أَخْرُجْ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمِّ الصَّلَاةَ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس شہر یا اس جگہ پر کتنا ٹھہرو گے، کل جاؤ گے یا اس کے بعد، تو ایک مہینے تک قاصر پڑھو، جب مہینہ مکمل ہو جائے تو پھر نماز پوری پڑھو، اگرچہ کہ اسی وقت جانے کا ارادہ کرو۔ اور مہینے سے مراد 30 دن ہیں، کیونکہ صحیح ابو ایوب میں منقول ہے سأل محمد بن مسلم ابا عبداللہ علیہ السلام عن اسماء المسافر فقال ان حدث نفسه بإقامة 10 أيام فليتم الصلاة وإن لم يدره ما يقيم يوما أو أكثر فليعد 30 يوما ثم ليتم۔ جناب محمد ابن مسلم ثقفی کوفی جلیل القدر سے کا راوی فقیہ اصحاب اجماع میں سے امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اور میں یعنی ابو ایوب انصاری صاحب سن رہے تھے، انہوں نے سوال کیا مسافر کے بارے میں۔ امام نے فرمایا اگر اس کا دل کہے کہ 10 دن رہنا ہے تو نماز پوری پڑھے، اگر اسے معلوم نہ ہو کہ کتنا ٹھہرنا ہے، 1 دن یا زیادہ، تو 30 دن شمار کرے، اس میں تو قاصر پڑتا رہے، پھر وہ مکمل پڑھے نماز۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان کا سفر کسی قاطع کے ذریعے ختم ہو جائے تو اس کو قصر کے لیے جدید مسافت طے کرنے کے قصد کی ضرورت ہوگی۔ اگر تو وطن سے گزرے تو واضح ہے، 10 دن کی اقامت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سفر کو قطع کر دیتی ہے، جیسا کہ مدارک میں ہے۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے من قادم قبل الترویہ ب10 ایام واجب علیہ اتمام الصلاۃ وهو بمنزلۃ اہل مکہ فاذا خرج الی منی واجب علیہ التقصیر۔ جو شخص ترویہ سے 10 دن پہلے وہاں پہنچ جائے مکہ میں تو اس پر نماز مکمل پڑھنا واجب ہے، کیونکہ وہ کیا اہل مکہ کے طرح ہو گئی ہے، چونکہ 10 دن اس نے وہاں رہنا ہے، اس کے بعد وہ حج کے لیے نکلے گا، اور جب وہ مینا کی طرف جائے تو قصر پڑھنا واجب ہے۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب نماز مسافر میں ہے۔ صحیح علی بن جعفر عریضی فرزند امام صادق علیہ السلام ہیں، جلیل القدر فقیہ سکہ شخصیت ہے، امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا وَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ قال علیہ السلام لا حتى يجمع على مقام 10 ایام۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کچھ دن ماہ رمضان کے ہیں اور وہ مسافر ہے، تو وہ قضا کرے جب کسی جگہ پر ٹھہرے؟ فرمایا نہیں، جب تک 10 دن کی نیت نہیں کرتا تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب نماز مسافر میں۔ تو جب اقامت حکم سفر کو قطع کر دیتی ہے، موضوع سفر تو رہتا ہے لیکن حکم سفر ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے احکام حاضر جائز نہیں ہوں گے، جیسے روزہ نوافل ظہرین ہوتے۔ 30 دن تردید کے ساتھ رہنا بھی اسی طرح ہے، چونکہ لسان دلیل اس میں کیا ہے جناب علی 10 دن رہنے والے جو نیت کرتا ہے اس کی طرح ایک ہی ہے۔ تو یہ تھا جناب علی جو قواطع سفر کے حوالے سے بات تھی، اس کا خلاصہ۔